اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم کی جانب سے فاصلاتی درس و تدریس میں آپ تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید۔ آپ کی درسی کتاب سریر حامہ، جس کے صفحہ نمبر 31 تا 35 پہ جو آپ کو سبق آج پڑھایا جائے گا، اس کا موضوع ہے ہسپتال۔ اس کے پہلے حصے سے آج آپ کو متعارف کروایا جائے گا، اور اس میں آپ انفرادی بلند خوانی سے بہترین تلفظ سیکھیں گے، لغت کے استعمال کی مشق کریں گے، سبق میں موجود اخلاقی پہلو پر تبادلہ خیال کر سکیں گے، اور سبق کے اہم نکات تحریر کر سکیں گے۔ سبق کا اخلاقی پہلو: ہمیں اپنے فرائض منصبی پوری دیانتداری سے ادا کرنے چاہیے تاکہ ہم کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ مختصراً مصنف کا تعارف بتاتی چلوں۔ قدرت اللہ شہاب نے اس سبق کو تحریر کیا ہے، جو ایک مایہ ناز اور بلند پایہ مصنف ہے۔ ان کی کتاب شہاب نامہ، جو ان کی سوانح عمری ہے، اس کا شمار اردو کی بلند ترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سبق کی بلند خوانی کریں گے درست تلفظ کے ساتھ، اور سبق میں دی گئی معلومات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اہم نکات اور ضروری معلومات کو سمجھیں گے۔ سبق کا مختصر تعارف بتاتی چلوں۔ حفظان صحت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول صفائی بھی ہے۔ ہسپتال ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر صفائی کا انتظام اشد ضروری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں صفائی کا انتظام انتہائی ناقص ہے، جس سے بیماریوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے صحت و صفائی کی ضرورت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، اور صحت و صفائی کے اصولوں کو مد نظر نہ رکھنے سے بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان اپنی صحت و سلامتی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ سبق کے اہم نکات: سبق میں بھی اس موضوع کو یعنی صحت و صفائی کے اصول کی اہمیت کو پرمزہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ڈاکٹر اور اس کے ہسپتال کے ماحول کی مدد سے یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ناقص نظام صحت کی وجہ سے ایک ہسپتال کم اور کوئی پرانی بوسیدہ گندی عمارت زیادہ لگ رہا تھا۔ اس قسم کے غیر ذمہ دار رویے کو نہ بدلا گیا تو ہم کبھی ترقی و خوشحالی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ قدرت اللہ شہاب کی یہ تحریر، جس کا عنوان ہے ہسپتال: ایک دفعہ میں ایک طویل دورے سے واپس آ رہا تھا۔ ایک پرفضا مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ جی چاہا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں قیام کیا جائے۔ ڈاک بنگلہ کھلا پڑا تھا۔ اندر گیا تو دیکھا کہ چھت غائب ہے۔ پہلے خیال آیا کہ شاید یہ اوپن ایئر تھیٹر کی طرح اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہو، لیکن چوکیدار نے بڑی خندہ پیشانی سے وضاحت کی کہ دراصل یہ 1950 کے سیلاب کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی، سیلاب تو زمین پر آیا تھا، لیکن چھت آسمان سے کیوں کر گر پڑی؟ چوکیدار نے سادہ روی سے جواب دیا کہ صاحب، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اس ڈاک بنگلہ میں چینی کی چند پرچ پیالیاں اور کچھ رکابیاں بھی موجود تھیں۔ ان سب کی پشت پر انگریزی میں درج تھا 1854۔ چینی کے بنے ہوئے یہ ظروف 100 برس پرانے تھے، لیکن ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلہ کی چھت سیلاب کے ایک ہی ریلے سے بہہ کر گر گئی تھی۔ ڈاک بنگلہ کی رعایت سے مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری یاد آ گئی، جو ایک نہایت دور افتادہ گاؤں میں واقع ہے۔ یعنی بہت دور دراز علاقے میں ایک گاؤں تھا جہاں یہ ایک ڈسپنسری موجود تھی، جس کے حوالے سے اب مصنف بتائیں گے۔ بغیر اطلاع دیے دور دراز دیہات میں اکیلے گھومنے کا مجھے بے حد شوق ہے۔ اس طرح ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان دونوں آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے۔ انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے، اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ اس عہدے پہ فائز تھے، لہٰذا وہ ہلکے پھلکے انداز میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنے فرائض یا اپنے اس عہدے سے ہٹ کے کچھ دیکھنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں بلا ارادہ اس شوق کے طور پہ گھومنے کے لیے اس علاقے کی طرف نکل پڑا تھا۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ اس کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً سیدھی ہوتی ہے، اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ اپنے ٹیڑھے ترچھے زاویوں کی وجہ سے کسی قدر بینگی ہو جاتی ہے۔ خیر، اس دور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا جو دراصل وہاں کا ہسپتال تھا۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے
کرسی پر اکروں بیٹھے تھے اور اپنے گھٹنے پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ رہے تھے اور مریض کو دے رہے تھے، جنہوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ کیا مرض ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہر مریض سے یہی سوال کرتے تھے اور مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا اور ڈاکٹر صاحب اسے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ نسخہ لے کر بغیر کوئی دوا مانگے وہاں سے وہ لوگ مریض رخصت ہو کر چلا جاتا تھا۔ میری خاکی پتلون اور سفید بشرٹ کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے قریب ایک بینچ پر بٹھا لیا جس پر ان کا حقہ اور پاندان پڑا تھا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے جواب دیا کہ میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے، اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا۔ جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیرخواہی سے میری طرف بڑھے۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کرسی سے نیچے اتاری اور اینک کے اوپر سے مجھے بڑے غور سے دیکھا۔ گھڑا جب انہیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وضع قطع میں ڈپٹی کمشنری کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، تو وہ پھر کرسی پر اکڑوں بیٹھ کے اور کاغذ گھٹنے پر رکھ کر غالباً نسخہ لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وقت انہیں مہلت دیتا تو وہ میری بدہضمی کا علاج تجویز فرماتے، لیکن عین اس وقت گاؤں کے نمبردار نے وہاں پہنچ کر میرے جنون کا راز فاش کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر کے بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے اور ہاتھ میں سٹیتھوسکوپ لے کر برآمد ہوئے۔ اب انہوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آوری اور اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور مجھے ہسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں نے بھی بڑی وفاداری سے ڈسپنسری کا معائنہ کیا، جس میں ٹنکچر آیوڈین، سوڈا بائیکاربٹ، اسپرین بڑی بڑی بوتلوں میں کئی دن کے باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی موجود نہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ میں ہسپتال کا بجٹ تو باقاعدگی سے اس کے ساتھ سال کے شروع میں منظور ہو جاتا ہے، لیکن دوائیوں کا سٹاک اکثر سال کے اخیر میں یا بعض اوقات اگلے سال موصول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ اس تاخیر کا اسپتال کی ہر دل عزیزی یا افادیت پر ہرگز کوئی برا اثر نہیں پڑتا، کیونکہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں مریض بہرحال آتے رہتے تھے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب اپنے رجسٹر کے اعداد و شمار سے مجھے یہ خوشخبری بھی سنانے لگے کہ متواتر کئی برس سے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے مریضوں میں 75%، پیچس کے مریضوں میں 50% اور خارش کے مریضوں میں 90% تک کئی فیصد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈسپنسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ہسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا، جس میں غالباً ان کی بھینس باندھی گئی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے جسے ابھی صاف کیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹر بک پیش کی کہ میں اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ میں نے فی البدیہہ عرض کیا، دنیائے طب میں یہ ہسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریض کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے۔ گوبر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں ہے۔ چند ماہ بعد جب میں اسی ڈسپنسری کو دیکھنے گیا تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندھی ہوئی تھی، لیکن وزٹر بک کے جس ورق پر میرے پہلے معائنے کی رائے درج تھی وہ غائب تھی۔ سبق کی بلند ہوانی کے بعد آپ کے لیے یہاں 2 سرگرمیاں تجویز کی گئی ہیں۔ اس میں پہلی سرگرمی یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی مدد سے قدرت اللہ شہاب کی 3 کتابوں کے نام آپ ڈھونڈیں اور انہیں لکھیں۔ دوسری سرگرمی صفائی کی ضرورت اور اہمیت کے موضوع پر آپ ایک مختصر پیراگراف تحریر کریں۔ یہ دونوں کام آپ اپنی نوٹ بک پہ کر لیجیے۔ اس کے علاوہ جو تحریری کام ہے وہ ہے لغت کا استعمال کرتے ہوئے بساط، خلل، خوشنودی، سرد، فی البدیہہ، وضاحتداری کے معنی اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں۔
آپ نے درست تلفظ کے ساتھ انفرادی طور پہ سبق کی بلندوانی کرنی ہے۔ تبادلہ خیال کے بعد سبق کے اہم نکات تحریر کریں، مشکل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں اور تخلیقی کام خوش خط تحریر کریں۔ یہ آپ کے اس ہفتے کے سبق کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ اسے اچھی طرح سمجھیں، کام مکمل کریں، اور کام مکمل ہونے کے بعد آپ کو جب اس کا دوسرا حصہ سمجھایا جائے تو وہ بھی اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ مکمل کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔